اگر تم بیوی کو مارو گے، اگر تم اس کو ذلیل کرو گے، اگر تم اسے بات بات پر ڈانٹو گے، اگر تم اسے اپنے والدین کے ملنے کے ساتھ روکو گے تو وہ کونا پکڑ کر رو سکتی ہے، وہ تمہارے گھر سے جا نہیں سکتی۔ یہ انداز اختیار کرنے سے پہلے تمہیں غور کرنا چاہیے۔ یہ سسرال والوں نے اپنی بیٹی تمہیں بیچی نہیں ہے بلکہ بیاہ کر دی ہے۔ یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کے آنگن کی رونق ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا تھا جو والدین نے تمہیں دیا، بیچا نہیں ہے۔ جو تم ظلم و ستم کر کے اسے مار کر اپنے والدین کے ساتھ ملنے سے روک کر یہ جو تم نے انداز اختیار کیا ہوئے، تو تم غور کرو، کل تمہاری بھی بیٹی ہوگی اور وہ بھی کسی کے گھر جائے گی، اور تمہاری بھی بہن ہوگی جو کسی کے گھر جائے گی۔ جب اسے روکا جائے گا تو جتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اتنی تکلیف اس کے والدین کو بھی ہوتی ہوتی۔ کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی قربانیاں دے کر یہ تمہارے پاس آئی؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا، اپنے اس گھر کو جہاں پر اس کی پرورش ہوئی، جہاں وہ پیدا ہوئی، اس کو چھوڑا، اور پھر تمہارا مزاج جیسا بھی تھا تمہارے ساتھ رہنا گوارا کیا، تمہاری باتوں کو برداشت کیا، تمہاری طبیعت کو برداشت کیا، تمہاری پسند کا خیال رکھا، تمہاری کڑوی باتیں سنی، تمہارے مزاج کو برداشت کیا، اور پھر خدا نہ کرے اگر تم نے طلاق دی تو ساری زندگی اکیلے بیٹھ کر گزاری۔ کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا؟ اور حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا الدنیا متاع، دنیا مال ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین مال نیک بیویاں ہیں، کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا نیک بیوی وہ ہے جو دینی امور میں شوہر کی مدد کرے۔ مثلاً اگر شوہر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ نماز کے اندر رکاوٹ نہ بنے، شوہر اگر علم دین سیکھنے جا رہا ہے تو وہ علم دین سیکھنے میں شوہر کی مدد کرے، شوہر اگر داڑھی رکھنے جائے تو وہ داڑھی رکھنے میں رکاوٹ نہ بنے، شوہر اگر دین کی طرف چلنا چاہے تو وہ اس کی معاونت کرے، رضامندی کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے، اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور ایک تعریف یہ بھی بیان کیا زوجۃ الصالحہ کی کہ جو شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر جب گھر سے چلا جائے تو یہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اولاد کی اچھی تربیت کرے، کفایت شعاری کرے، اور عورت اپنے مرد کی ناشکر نہ ہو، نافرمان نہ ہو۔ یہ الزوجۃ الصالحہ کی شرح محدثین نے۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ عموماً ہمارے یہاں نکاح کے اندر عورت کا یا مرد کا مال دیکھا جاتا ہے۔ اگر پیسے والا زیادہ ہے تو پھر باپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چلو جہاں پر اپنی بیٹی دے رہا ہوں میری بیٹی خوش رہے گی۔ اگر مرد نیک ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور اگر بیوی نیک ہو تو دین نسلوں تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اولاد باپ کے پاس کم اور ماں کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شادی یا نکاح جب کیا جائے تو اس میں عورت کے انتخاب میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ بیویاں پاؤں کی جوتی نہیں ہیں، یہ بیویاں ایک نازک مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ تو جس گھر میں حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم ہو، آپ بتائیں اس گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ ایک علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے آخر وقت میں اپنی امت کو 2 وصیتیں فرمائی۔ ایک وصیت حضور نے یہ فرمائی الصلاۃ، اے لوگو نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ اور دوسری وصیت حضور نے فرمائی کہ 2 کمزور جانوں کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں۔ 2 کمزور جانوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا انداز اختیار فرمایا۔ حضور علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں آب خورے کے اندر پانی پی رہی تھی، حضور نے مجھ سے پانی مانگا، عائشہ پانی دو۔ جب میں نے حضور علیہ السلام کو پانی پیش کیا، حضور نے آب خورا جب ہاتھ میں لیا
तो हुजूर पीने वाले थे कि हुजूर रुक गए और फिर रुक कर मुझसे पूछा, आयशा बताओ तुम्हारे होंठ कहाँ लगे थे? आप बताएं, जब शौहर इतनी मोहब्बत करने वाला होगा, बीवी जान नहीं कुर्बान कर देगी अपने शौहर पर? आज अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो बड़ी तेज मिजाज की है, तुंद मिजाज की है, सख्त मिजाज की है, तो तुमने उसको मोहब्बत कितनी दी? आपने अपने अंदाज में नरमी कितनी इख्तियार की? तो अल हदीद बिल हदीद युफलऊ, अरबी का मुहावरा है, लोहा लोहे को काटता है। जब आपका मिजाज सख्त होगा तो उसका मिजाज नरम कैसे हो सकता है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला उनका आखिरी वक्त था। बीबी फातिमतुल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आकर अर्ज की, बाबा जान, अम्मी जान आपसे चादर मंगवा रही। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खदीजा को चादर की क्या जरूरत पड़ गई? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उठकर आए, देखा कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बुखार के अंदर है और बुखार में जिस्म तप रहा है। तो हुजूर ने खदीजतुल कुबरा से पूछा कि तुमने चादर क्यों मंगवाई? तो हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी कि मुझे लगता है कि मैं इस बुखार के अंदर इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं आपकी चादर से बरकत लेने के लिए मैंने चादर मंगाई कि इसको कफन बनाकर मुझे कब्र में रखा जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए खदीजा, तुमने चादर मांगी है, तुमने चादर मांगी है। अगर तुम मुझसे मेरे जिस्म की खाल मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। ये कौन फरमा रहे? ये अल्लाह का नबी फरमा रहे। ये सैयदुल अंबिया अपनी ज़ौजा को फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मेरे जिस्म की खाल भी मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। जब शौहर इतनी मोहब्बत करने वाला होगा तो बीवी फिर कितनी मोहब्बत करने वाली होगी? तो इस्लाम ने इनको इज्जत दी है, इनको इज्जत दी जानी चाहिए, ना कि इनको अपने पाँव की जूती समझना चाहिए।